حضرت عمر کا دور ہے، مسلمانوں کی بڑی سپر پاور حکومت ہے، مسلمان خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، امن و امان ہے۔ عمرو ابن عاص مصر کا گورنر ہے، تو عمرو ابن عاص کے بیٹے نے ایک مرتبہ ایک بدو کو تھپڑ مار دیا۔ اس نے کچھ کہا آگے سے تو کہا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ واقعہ ہوا ہے مصر میں، عمر مدینے میں۔ وہ آدمی چلتا 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 مدینے پہنچا اور آ کر عمر کے دربار میں شکایت کر دی کہ گورنر صاحب کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا۔ جب میں نے اس پر شکایت کی تو اس نے کہا میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ عمر نے کہا اچھا، میری حکومت ہو اور اس میں یہ کہے کوئی میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ باپ کو بھی بلایا، گورنر کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی بلایا، دونوں آ گئے اور اس بدو کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا اس سے اپنا بدلہ لو۔ اس نے بدلہ لیا، پھر کہا اس کے باپ کو بھی مارو۔ عمرو ابن عاص گورنر ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، کہا اس کے باپ کو بھی مارو۔ نے کہا امیر المومنین جس نے مجھے مارا تھا اس سے بدلہ میں نے لے لیا ہے، اس کے باپ نے نہیں مارا تھا تو میں اس کو کیسے ماروں؟ کہا کہ اگر تم اس کے باپ کو بھی مارتے تو ہم اس پر بھی تم سے کچھ نہیں پوچھتے۔ میں نے اس لیے گورنر بنایا تھا کہ تمہاری اولاد یہ کہتی پھرے کہ میرا باپ گورنر ہے۔ اور پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا، اے عمر کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنایا جن کے ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ حکومت ایسی ہوتی ہے، عدل ہو، انصاف ہو۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک آدمی خطبے میں کھڑا ہوتا ہے، عام آدمی، اور آپ سے کہتا ہے امیر المومنین ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جو کپڑا ہمیں ملا ہے بیت المال سے، اس کپڑے سے یہ لباس نہیں بن سکتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک جیسا لباس ملنا چاہیے، کپڑا ملنا چاہیے۔ آپ کے پاس اتنا کپڑا کہاں سے آیا کہ آپ نے یہ لباس بنوا لیا؟ پوچھ سکتا ہے کوئی بادشاہ سے؟ عمر نے خطبہ روک دیا، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، عبداللہ ابن عمر کو جواب دو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے ابا قد و قامت اچھی تھی عمر کی، کہا میرے ابا کا کپڑا کم تھا تو میں نے اپنا کپڑا بھی دے دیا، انہوں نے دونوں کو ملا کر اپنے لیے جوڑا سلوا لیا ہے۔ اور حکومت ایسی تھی کہ دنیا کانپتی تھی اس سے۔ انصاف اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، پہلے عدل پہلے اپنے گھر سے شروع ہو۔ جب بادشاہ اور رعایا ایک پیج پر ہوں گے تو ملک ترقی کرتے ہیں۔ یہاں ہم نہیں دیکھتے ہیں بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں، عام بسوں میں گھومتے ہیں، ٹرینوں میں گھومتے ہیں۔ عمر کی یہاں بھی ایسے ہی تھا، عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے تھے، اور آپ شہید ہوئے تو مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، مسجد میں بیٹھتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، بڑی ترقی کر لی ہے دنیا نے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جتنا امن ہے عمر کے دور میں تھا آج نہیں ہے دنیا میں۔ جتنا بہترین نظام انہوں نے بنایا تھا، آپ کو معلوم ہے یہ چائلڈ بینیفٹ کا نظام سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت میں شروع کیا تھا۔ آپ رات کو چکر لگاتے تھے، مدینے سے باہر نکلے، قافلہ آیا ہوا تھا، انہوں نے وہاں خیمے لگائے، رات کو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی، گئے اس کی ماں سے کہا بچہ روتا ہے، اس کو دودھ پلاؤ، خاموش کرو۔ پھر آ گئے، نماز پڑھنا شروع کیا، پہرے داری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، پھر گئے، پھر ماں کو سمجھایا، پھر آواز آئی، پھر گئے، پھر اس ماں کو ڈانٹا، تو کیسی ماں ہے تیرا بچہ روتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اسے روٹی کھلانا چاہتی ہوں لیکن یہ دودھ مانگنے کی ضد کر رہا ہے۔
تو کہا روٹی کیوں کھلانا چاہتی ہو اور دودھ کیوں نہیں دیتی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین جو بچہ روٹی کھانا شروع کر دے دودھ چھوڑ دے تو امیر المومنین اسے وظیفہ چائلڈ بینیفٹ دیتے ہیں۔ عمر کو یہ سنا تو بڑا دکھ ہوا، فرمایا اچھا تم اس کو دودھ پلاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ صبح نماز ہوئی، حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، عمر نماز میں آگے ہوئے تو پوری نماز میں روتے رہے کہ میری حکومت میں ایک بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی، تو جلدی کھانا شروع کرے چائلڈ بینیفٹ سٹارٹ ہو جائے۔ پوری نماز روتے رہے، نماز کے بعد کھڑے ہوئے، کہا عمر تیری حکومت میں کتنے بچے مریں گے؟ جب دودھ چھوڑیں گے تب تم چائلڈ بینیفٹ وظیفہ دے گا۔ کہا جاؤ اعلان کر دو آج سے میری حکومت میں جو بھی بچہ پیدا ہو پہلے دن سے وظیفہ ملے گا۔ اور انصاف اور عدل سب کے لیے ایک جیسا، مسلمان اور کافر کا فرق نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ ایک علاقے سے آ رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے بھیک مانگ رہا ہے، آپ کی حکومت ہے اور شام کے اندر سرزمین شام میں ایک علاقے میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ عمر وہاں سے گزرے، آپ نے بلایا، اس بابا جی کو بلایا، بابا جی ادھر آؤ، ہماری حکومت ہے اور تم بھیک مانگ رہے ہو، کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کہا تم ہو کون؟ کہا میں یہودی ہوں۔ یہودی ہے بھیک مانگ رہا ہے، بوڑھا ہے، کہا کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کہا مجھے جزیہ دینا ہے، اس لیے کہ جو لوگ مسلمانوں کی حکومت میں رہتے تھے غیر مسلم وہ ہر سال جزیہ دیتے تھے، ٹیکس، مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا ہمارے بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے جی پھر ٹیکس کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے کہ زکوٰۃ غیر مسلم سے نہیں لی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اور لینے کے لیے ضروری ہو کہ مسلمان ہو، اور دونوں مسلمان ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی مسلمان ہو، لینے والا بھی مسلمان ہو۔ تو زکوٰۃ کا سسٹم صرف مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو مسلمانوں سے تو ہر سال زکوٰۃ لی جاتی ہے، غیر مسلموں سے کیا لیں گے آپ؟ نہ ان سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں آپ، نہ ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ اب ان سے بھی تو لینا ہے، ان پر بھی تو لگانا ہے، ان کے لیے نظام ہے پھر ٹیکس کا، جیسے ہم اور آپ یہاں ٹیکس دیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نظام ہے زکوٰۃ کا۔ تو اس نے کہا جی مجھے ٹیکس دینا ہے لیکن میں غریب آدمی ہوں، کام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں اور ٹیکس مجھے دینا ہے اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لائے، اسے بٹھایا اور اسے کھانا کھلایا، اسے کچھ پیسے دیے، اس کی مدد کی، اور پھر اس دن سے آپ نے اپنے ملک کا قانون بدل ڈالا کہ چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے جزیہ دیتا ہو، بوڑھا ہو جائے تو ٹیکس معاف ہے اس کا۔